اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول الرب تبارک و تعالی، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی 3 صفات کا تذکرہ کیا، پروردگار برکت والا اور بلند و بالا کہتا ہے من شغلہ القرآن، جو شخص قرآن کریم کی مشغولیت کی وجہ سے عن ذکری و مسئلتی، نہ زیادہ دعائیں کر سکتا ہے اور نہ زیادہ ذکر کر سکتا ہے، قرآن کریم کی مشغولیت کی وجہ سے ذکر اذکار اور دعا میں مصروف نہیں ہوتا، آتیتہ افضل مما اعطی السائلین، اللہ تعالیٰ سب مانگنے والوں سے زیادہ اور افضل عطا کرتا ہے۔ آگے وجہ بھی بتائیے، فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقی، اللہ تعالیٰ کے کلام کو تمام کلاموں پر ایسی فضیلت ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ساری مخلوقات پر فضیلت ہے۔ سورج اللہ کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ سورج کی کوئی حیثیت ہے؟ 7 آسمانوں کی کوئی حیثیت ہے؟ عرش اور کرسی کی کوئی حیثیت ہے؟ سارے انسانوں کی، جنات کی، فرشتوں کی کوئی حیثیت ہے؟ جیسے اللہ کو ساری مخلوقات پر فضیلت ہے، ایسے اللہ کے کلام کو سارے کلاموں پر فضیلت حاصل ہے۔ اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فرمان نقل کیا، فرمایا من شغلہ القرآن۔ 2 قسم کے مفسرین ہیں، ایک قدیم ہیں سابقہ پہلے والے متقدمین مفسرین، وہ فرماتے ہیں من شغلہ القرآن ای حافظہ، یعنی قرآن مجید کو حفظ کرنے والا۔ اور متاخرین مفسرین نے لکھا ہے قرآن مجید یاد کرنے والا، قرآن مجید جاننے والا، قرآن مجید سمجھنے والا، اس میں جو مشغول ہوتا ہے وہ اللہ سب مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہے۔ اور یہ دنیا کا قانون ہے، آپ میں سے ہر ایک کے ساتھ ایسا مسئلہ ہو چکا ہے، آپ کا کوئی آدمی کام کے لیے چلا گیا، آپ کوئی چاول، کوئی کھانا، کوئی شیریں، کوئی میٹھی، کوئی سویٹ چیز آپ تقسیم کر رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے، آپ کو یاد ہے، اللہ تو بھول سے پاک ہے نا، آپ کو پتہ ہے کہ میرا کام فلاں ساتھی گیا ہوا ہے، اور وہ اس کا حصہ آپ پہلے سے نکال لیتے ہیں، تو اللہ کے کلام میں جو مشغول ہوتا ہے اللہ اس کا حصہ سب مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہے۔ قرآن مجید یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، قرآن مجید سے بڑھ کر کل قیامت کے دن نہ کوئی شفاعت کرنے والا ہوگا اور نہ کوئی سفارش کرنے والا ہوگا۔ قرآن مجید اٹھا کے دیکھیں، قرآن مجید کی کئی آیات ہیں جس کے اندر یہ بالکل واضح طور پر مطلب مفہوم نکلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہی قرآن مجید کے اشاعت کے لیے تھے، قرآن مجید کو پہنچانے کے لیے تھے، حتیٰ کہ مشرکین مکہ نے آ کر کہا، اس کا تذکرہ خود قرآن مجید میں ہے، سورۃ یونس میں ہے، مشرکین نے کہا اس کو واپس کر دو، یہ جب آپ پڑھیں گے، پڑھائیں گے، سنائیں گے تو آپ کی اور ہماری دوستی نہیں ہو سکتی، ہمارا تعلق باقی نہیں رہ سکتا، ہم اکٹھے نہیں ہو سکتے، اس قرآن مجید کو بیچ میں سے ہٹا دو۔ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں سوچ رہے تھے، اللہ نے قرآن مجید نازل کر دیا۔ اب میرا ایک سوال ہے، اب وہ جواب دینا ہے، جب بچہ خورشید صاحب، جب بچہ 1 کلاس میں ہوتا ہے اس کی انگلش بہتر ہو ہے یا 2 کے جانے کے بعد اس کی بہتر ہوتی ہے؟ اچھا، جب 3 میں چلا جاتا ہے تو اس کی انگلش 2 سے بہتر ہوتی ہے یا برابر ہوتی ہے؟ جب 10 میں چلا جاتا ہے تو اللہ کے کئی قانون آپ کے قوانین کے مطابق ہے، آپ کی سوچ کے مطابق ہے، کیونکہ مسلمان فطرت اسلام پہ ہوتا ہے، تھوڑا بہت
دھندلاپن آ جاتا ہے، کچھ پردے آ جاتے ہیں، لیکن اللہ کا قانون. میں ایک مثال دیتا ہوں. جب ایک آدمی نے 10 صورتیں یاد کی ہوئی ہیں اور آگے نہیں یاد کرتا تو اس کا کوئی قرآن مجید سے نسبت ہو سکتی ہے؟ یا قرآن مجید کے لحاظ سے وہ ترقی کر رہا ہے؟ یا قرآن مجید کی سمجھ میں اس کی اضافہ ہو رہا ہے؟ جیسے دنیا میں آگے بڑھتے ہیں تو اللہ کے لیے قرآن مجید جو ناظرہ ٹھیک پڑھنے والے ہیں وہ کچھ یاد کرنا شروع کر دیں. جن کو کچھ حصہ یاد ہے وہ اور آگے یاد کرے، اور جن کو یاد مکمل ہو گیا ہے، یاد بھی ہے، حفظ بھی ہے، پڑھ بھی سکتا ہے زبانی، پھر اس پہ اکتفا نہ کرے بلکہ وہ پھر مطلب، مفہوم، ترجمہ، تشریح تک چلا جائے. ایک آدمی ترجمہ تشریح بھی پڑھ لیا، ایک دفعہ نہیں 5 دفعہ 10 دفعہ، پھر وہ بھی سٹاپ نہ کرے، وہ بھی پھر احادیث مبارکہ میں، پھر دین کی اور کتابوں میں مشغول ہو جائے تاکہ اس کے علم میں، ایمان میں، اسلام میں، دین میں، قرآن میں اور اضافہ نظر آئے. یہ بات بالکل اصول کی ہے، دستور کی ہے، یا خلاف دستور ہے؟ تو اس لیے اس قرآن مجید کے ساتھ ہمارا تعلق بڑھنا چاہیے. من شغلہ القرآن سے مفسر نے لکھا ہے ای حافظہ، اس کو حفظ کرنے والا. تو وہ قرآن مجید کی آیت ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. لفظی معنی تو یہ ہے البتہ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو آسان کیا نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے. بس کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ کچھ علماء نے اس کا مفہوم یہ بھی بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنا یہ چاہتا ہے ہم نے قرآن مجید کو یاد کرنے والوں کے لیے آسان کیا ہے. کوئی ہے اس کو یاد کرنے والا؟ تو نیت کر لے انشاءاللہ کہ انشاءاللہ اپنے بچے یا بچوں کے بچے، جیسے آپ بڑے، آپ کے بھی بچے، ہاں جی، اسی طرح جو بڑے بیٹھے ہیں جن کے اپنے بچے ہیں یا بچوں کے بچے ہیں، ایک تو کم از کم ہر گھر کا حافظ قرآن ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے؟